بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دیکھنے والوں کو اور ان کے گھر والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہر سال پاکستان میں ڈینگی کی وبا پھیلتی ہے، خاص طور پر برسات کے موسم میں۔ ناظرین، آج میں بات کروں گی ڈینگی فیور کے بارے میں۔ ڈینگی فیور ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ڈینگی وائرس پھیلتا ہے ایک مچھر کے ذریعے۔ برسات کے موسم میں مچھر کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈینگی وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو جن کو فیور ہوتا ہے ان کو صرف فیور، باڈی پین اور وومٹنگ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پورے پاکستان میں ڈینگی کی وبا بڑھ رہی ہے اور یہ اس وقت تک بڑھتی رہے گی جب تک کہ درجہ حرارت 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت 10 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم نہیں آ جاتا، کیونکہ ڈینگی وائرس کو پھیلانے میں جو مچھر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ڈینگی مچھر، وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس سے کم درجہ حرارت میں سروائیو نہیں کر سکتا، اور اگر یہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پاکستان میں آ گیا تو یہ اب کی دفعہ جو ڈینگی وائرس کی ویو آئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وبا آج کی نہیں ہے بلکہ یہ سن 2006 سے پاکستان میں آئی ہے اور ہر 3 سے 5 سال کے بعد یہ زیادہ بڑھتی رہتی ہے، زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ مچھر صفائی پسند ہوتا ہے اور یہ صاف پانی کے گملوں، ٹینکوں کے آس پاس، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتنوں، گلدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ مچھر صبح سورج نکلنے کے وقت اور شام کو سورج غروب ہونے کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس وقت یہ زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صبح و شام واک کرنے کے عادی ہیں تو آپ اپنے فل آستینوں والے کپڑے نکال لیں اور ان کو پہننا شروع کر دیں اور سپرے کا استعمال لازمی کریں۔ ناظرین، ڈینگی کا بخار کا علم 3 سے 7 دن میں ہوتا ہے۔ اس کی سٹارٹنگ نزلے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد شدید قسم کا درد، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور مریض کی باڈی پر سرخ رنگ کے نشان نظر آتے ہیں۔ اگر یہ نشانات بڑھ جائیں تو ناک اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ ڈینگی کی چند علامات یہ بھی ہیں کہ آنکھوں کے آس پاس شدید قسم کا درد ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، وومٹنگ ہوتی ہے، بعض مریضوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اگر ڈینگی شدت سے ہو تو ایسے مریضوں کا جگر بڑھ جاتا ہے، آنکھوں کے رنگ کا سرخ ہونا اور آنکھوں سے پانی بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بار مریض کا اس بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اس بیماری میں مبتلا ہونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب یہ بیماری دماغ یا حرام مغز پر حملہ کرتی ہے تو اس سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر میں، گلی محلوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اس بیماری کی جانچ کے لیے خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس بیماری میں بہتری آنے میں 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیماری شدید قسم کی نہ ہو۔ ناظرین، اس بیماری کے مریض کو چاہیے کہ وہ پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کرے۔ مریض اگر کھانا نہ کھا سکے تو اس کو ڈرپ لگوائی جائیں۔ صبح، دوپہر، شام اجوائن اور پودینے کے قہوے مریض کو استعمال کروائے جائیں۔ سرکہ اور پیاز کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ کھانے میں رائس، مونگ دال اور کھچڑی کا استعمال کریں۔ سبزیوں میں چقندر، شلجم، گاجر اور کریلا استعمال کریں۔ پھلوں میں موسمی، انار، امرود وغیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیماری صرف فیمیل مچھر کے کاٹنے سے ہی پھیلتی ہے۔ نر مچھر کا اس بیماری کو پھیلانے میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں جو کہ ڈینگی بخار میں بہت مفید ہے۔ آپ نے پپیتے کے پتوں کو پیس کر ان کا جوس بنا لینا ہے اور باقاعدگی سے صبح، دوپہر، شام مریض کو پلانا ہے، جو کہ ڈینگی میں بہت ہی فائدہ مند۔ گھریلو علاج کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ بروقت ڈینگی کی تشخیص کروائیں اور ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ ڈینگی کی ویکسین بھی اویلیبل ہے کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور اس کا باقاعدہ علاج بھی موجود ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس وبا سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم احتیاط برتیں، اپنے آس پاس پانی کو ہم جمع نہ ہونے دیں، سپرے کا استعمال کریں کیونکہ یہی ہی اس وبا سے نجات کا ایک بہترین حل ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بیماری میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور اگر بیماری ہم پر آن پڑتی ہے تو ہمیں بروقت علاج کی ضرورت ہے۔